Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن عبد الملك بن عمير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء رواہ الدارمی والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عبد الملک ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے تفسیر میں 12 نام آئے ہیں: سورۃ الشفاء، سورۃ الدعاء، سورۃ الحاجت، ام الکتاب، ام القرآن، 7 مثانی، عروۃ الوثقی وغیرہ وغیرہ۔ سورہ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک صحابی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں، یہ 7 مثانی ہیں، یعنی یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم ہے۔ بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب کے سب سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں آ گیا۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ با کے معنی اس جگہ ملانے کے ہیں، اور مقصود سب چیز سے بندہ کا اللہ جل شانہ کے ساتھ ملا دینا ہے۔ اور بعض صوفیاء کرام نے اس سے بھی آگے اور اضافہ کیا ہے کہ با میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطہ میں آ گیا، یعنی وحدانیت کے اصطلاح میں نقطہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، جس کے معنی ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں، کہ اس آیت کریمہ میں تمام مقاصد دینی اور دنیاوی آ گئے۔ ایک جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن میں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ الفاتحۃ شفاء من کل داء، کل بیماریوں سے، تمام امراض باطنی اور ظاہری سے، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری ہو یا باطنی۔ لکھ کر لٹکانا اور چاٹنا بھی امراض کے لیے نافع ہے۔ صحاح 6 کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سانپ بچھو کے کاٹے ہوئوں پر اور مرغی والوں پر اور دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور حضور پاک علیہ السلام نے اس کو جائز بھی رکھا۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو دم فرمایا، اور یہ سورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگایا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو اسے موت کے سوا ہر بلا سے وہ محفوظ رہے گا، امن میں رہے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے،
اور عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں کہ اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ بقرہ کی اخیر آیات، نمبر 4 سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ ابلیس علیہ اللعنت کو اپنے اوپر نوحہ اور زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ اول جبکہ اس پر لعنت ہوئی، دوسری جبکہ اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، تیسرے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، چوتھے جبکہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور درد گردہ کی شکایت کی، تو شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کر۔ اس نے پوچھا کہ اساس القرآن کیا ہے؟ تو فرمایا کہ سورہ فاتحہ۔ مشائخ کے اعمال مجرب میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے۔ ہاں اسم اعظم ہے، ہر مطلب کے لیے پڑھنی چاہیے، اور اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کے ساتھ الحمدللہ کا لام ملا کر 41 بار 40 دنوں تک پڑھے۔ یعنی اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو رحیم کی میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ جو مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ اسے عطا کریں گے۔ اور اگر کسی مریض یا جادو کیے ہوئے کے لیے ضرورت ہو تو پانی پر دم کر کے اس کو پلائے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ 9 چندی اتوار کو یعنی نئے چاند کی اتوار کو صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بلا قید میم ملانے کے 70 بار پڑھے، جیسے عام طریقے سے ہم آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کا 70 بار پڑھے۔ ہاں لیکن اتنا ہوش رہے کہ جب یہ عمل کرے تو اول و آخر 11 بار درود شریف ضرور ملا لے۔ کا یہ دوسرا طریقہ جو 9 چندی اتوار کو صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بلا قید میم ملانے کے 70 بار پڑھے، اور اس کے بعد ہر روز اسی وقت پڑھے اور 10 بار کم کرتا جائے، یہاں تک کہ ہفتہ کے روز یعنی سنیچر کو ختم ہو جائے۔ یعنی اتوار 9 چندی اتوار کو ہم نے 70 بار پڑھا، تو سوموار کو ہم نے 60 بار پڑھا، تو منگل کو ہم نے 50 بار پڑھا، اس طرح سے 10 ہم کرتے جائیں۔ اول مہینے میں اگر مطلب پورا ہو جائے تو فبہا، ورنہ دوسرے تیسرے مہینے میں اسی طرح کرے۔ نیز اس صورت کا چینی کے برتن پر گلاب اور مشک و زعفران سے لکھ کر اور دھو کر پلانا 40 روز تک امراض مزمنہ جو زمانے سے بیماری ہے، چاہے وہ پرانا سے پرانا کیوں نہ ہو، بیماری کے لیے مجرب ہے۔ نیز دانتوں کے درد اور سر کے درد، پیٹ کے درد کے لیے 7 بار پڑھ کر دم کرنا مجرب ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں کھلا تھا، پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے قبل کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتہ نے عرض کیا کہ 2 نوروں کی بشارت لیجیے جو آپ سے قبل کسی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا خاتمہ سورہ بقرہ، یعنی سورہ بقرہ کا اخیر رکوع۔
ان کو نور اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گے. اور ہمارے دادا پیر حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ اب بعض حضرات کو فرماتے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 7 بار درود شریف اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ نجات دیں گے اور تمام مقاصد دنیاوی میں اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے. میرے بھائیوں، کرنے کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.